آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ یہ یہودی جو تھے وہ تقریباً 2000 سال سے ڈسپلیس تھے، تو کیا ان کی جو اوریجنل پلیس تھی جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے، وہ وہی پلیس ہے جہاں آج اسرائیل ہے؟ بہت گہرا سوال جس کی بہت ساری جہتیں ہیں، تو جی جی میرے خیال سے ہمیں اس کی تاریخ میں جانا پڑے گا اس سوال کا باقاعدہ صحیح جواب تلاش کرنے کے لیے، لیکن اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ جس خطے میں یہودی عرصہ ہزار سال قبل زمانہ قبل از مسیح میں آباد تھے، وہ تقریباً یہی خطہ ہے۔ اس کے اندر اگر جغرافیائی طور پر آج کے لبنان کو شامل کر دیا جائے تو یہ قدیم جو اسرائیل ہے اس کا، یا جو سلطنت داؤد تھی اس جی کا جی رقبہ بنتا ہے۔ تو آج کا اسرائیل کم و بیش اس رقبہ کے 60 سے 65% حصے پر قائم ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جسے یہودیوں نے ہمیشہ سے ارض موعودہ کہا۔ اب اس کی تاریخ میں چلتے ہیں۔ جی جی تو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ماہرین آثار قدیمہ کے نزدیک کم از کم یا کم و بیش 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ، یعنی حضرت عیسیٰ کی آمد سے 1000 سال پہلے، آج سے تقریباً 3000 سال قبل۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلی شخصیت تھے جو ایک متحدہ اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ 12 قبائل کے اوپر وہ بادشاہ تھے۔ کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بنے، لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان کا انتقال ہوا تو یہ یہودی سلطنت، جسے ہم یہودی حقیقتاً نہیں کہہ سکتے، تاریخی اعتبار سے یہودی سلطنت نہیں کہہ سکتے، یہودی ایک مس نامر ہوگا، لیکن چونکہ آج یہ لفظ مستعمل ہے تو اس لیے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تب تک یہودیت نام کا کوئی مذہب وجود میں نہیں آیا تھا۔ صحیح۔ تو اس وقت جب حضرت سلیمان کا انتقال ہوا تو تب حضرت داؤد کی یا حضرت سلیمان کی متحدہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو۔ ایک شمالی کنگڈم یا بادشاہت تھی، ایک جنوبی کنگڈم یا بادشاہت تھی۔ شمالی کنگڈم، ناردرن کنگڈم کا نام تھا اسرائیل، اور صدرن کنگڈم کا نام تھا جوڈیا، یعنی جس کو ہم یہودیہ یا یہودیت کے یہود کے بیٹوں کی زمین کہیں گے، وہ جنوبی بادشاہت تھی، جنوب کا علاقہ تھا۔ صحیح۔ شمالی جو بادشاہت یا سلطنت تھی اس کے اندر 10 قبائل آباد تھے، جبکہ جنوبی جو کنگڈم تھی اس کے اندر 2 قبائل آباد تھے، ایک یہودیہ یا جوڈیا کا قبیلہ تھا، اور دوسرا بنجامن یا بنیامین کا قبیلہ۔ تو یہ دونوں قبیلے جنوبی جو بادشاہت یا علاقہ تھا اس کے اندر آباد تھے۔ جو شمالی کنگڈم تھی جس کا دارالحکومت سامریہ یا سمیریا جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں وہ تھا، وہ 722 قبل مسیح میں تباہ کر دی گئی۔ اس پر شامی افواج یا سیرین فوجوں نے سارگان سیکنڈ کے ماتحتی میں اس کی زیر کمان حملہ کیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جب بنی اسرائیل کے 10 قبیلے گم ہو گئے، جنہیں آج تک وہ 10 lost tribes of Israel کہتے ہیں، جبکہ انہوں نے جنوبی کنگڈم پر حملہ نہیں کیا اور اس کو پھلنے پھولنے دیا۔ جنوبی کنگڈم کا دارالحکومت یروشلم یا جیروسلم یا جس کو آج ہم بیت المقدس کہتے ہیں وہ تھا۔ یہ سلطنت کم و بیش تقریباً 150 سال اور چلتی رہی۔ اس کی تباہی 586 قبل مسیح میں بخت نصر جو بیبلونین کنگ تھا اس کے ہاتھوں، تو اس نے جب اس پر حملہ کیا 586 قبل مسیح میں، تو یروشلم شہر اور جو جنوبی کنگڈم ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہودیوں کا جو پہلا ٹیمپل تھا جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں، یا ہیکل سلیمانی تھا جسے حضرت سلیمان نے تعمیر کروایا تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کو تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اس کے اندر پڑے ہیرے جواہرات لوٹ لیے، یہودی صاحب کو آگ لگا دی، اور یہودی قوم کو جلا وطن کر کے غلام بنا کر وہ بیبیلون یا بابل لے کر چلے گئے۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جب پہلا ہیکل یا ٹیمپل تباہ ہوتا ہے اور یہودیت باقاعدہ سے اپنی جو یہودی شکل ہے اس کا آغاز کرتی، یعنی ہسٹوریکلی تاریخی طور پر یہودیت کا مذہب اس عرصہ کے اندر پیدا ہوتا ہے جب وہ 586 قبل مسیح میں بابلیوں کے ہاتھوں ماتحت یا غلام بن کر ہجرت کرتے ہیں یا جلا وطن ہوتے ہیں، پھر جا کر وہ آج کے ایران اور عراق کے علاقے میں آباد ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ 539 قبل مسیح میں واپس بیت المقدس یا ارض موعودہ یا فلسطین کی طرف جاتے ہیں جسے وہ یہودیہ کہتے ہیں، اور کچھ یہودی بہرحال ایران میں باقی بھی رہے جو آج تک۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جب بنی اسرائیل کا قومی مذہب جو یہوہ خدا کے تحت تھا وہ یہودیت کا نام اختیار کرتا ہے۔
تو صحیح یہ کسی حد تک اس کی تاریخ ہے. اس کے آگے ابھی اور تاریخ ہے، اگر بیچ میں کوئی اور سوال ہے تو آپ کیجیے، ورنہ میں اس کو جاری رکھوں. جی، میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہودیت یا یہودی جس کو ہم کہتے ہیں اور اسرائیل، بنی اسرائیل، ان میں کیا کوئی ڈفرنس ہے یا یہ سیم ہی ورڈز ہیں؟ آج تو آپ اس کو سینونیمس یعنی ہم معنی قرار دے سکتے ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ دونوں الگ. اچھا، تاریخی اعتبار سے یہودیت کوئی مذہب نہیں ہے. صحیح صحیح. بنیادی طور پر جو بنی اسرائیل ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں تھا. ان کا مذہب اسے نیشنل ریلیجن آف اسرائیل کہتے ہیں، یعنی اس کا باقاعدہ کوئی نام نہیں تھا. ان کے خدا کا نام جیسے ہم اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہوے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ مذہب باقاعدہ یہودیت اس زمانے میں بنا جب بابلیوں نے یہودیوں کو غلام بنایا. تو یہودی ایک نسلی اصطلاح ہے، یہ ایک ایتھنک ٹرم جو کہ یہودا کے بیٹوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہودا صحیح. قبیلہ تھا جو جوڈیا کے اندر آباد تھا، چونکہ یہ بڑا قبیلہ تھا، زمین کا قبیلہ چھوٹا تھا، تو اسی کے نام سے وہ خطہ معروف ہوا. تو پھر اسی نام سے اس مذہب نے بھی شہرت پائی. اور جب یہودی یہ جلا وطنی کی زندگی کاٹ کر واپس چلے گئے تو تب جو سائرس ہے، جو کوروش سائرس دا گریٹ پرشین ایمپرر تھا، اس نے یہودیوں کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ ان کا دوسرا ٹیمپل ہیکل سلیمانی کا دوسرا وجود اس نے تعمیر کیا. تو یہ سیکنڈ کنگڈم یا سیکنڈ ٹیمپل کا زمانہ ہے. اور اس زمانے میں یہودیت کی جو موجودہ توحیدی شکل ہے یہ کھل کر سامنے آئی. یعنی دوسرے لفظوں میں اس زمانہ کے اندر یہودیت نے وہ شکل اختیار کی جو 17ویں 18ویں صدی کے اندر اسلام نے عرب کے اندر اختیار کی، وہابی تحریک جو ہے وہ نمودار ہوئی. تو بلکہ اسی طرح سے یہودیت نے ریڈیکلائز ہو کر توحید کا رنگ اختیار کیا. اس سے پہلے یہ کسی حد تک مشرک مذہب تھا، تاریخی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو اس زمانہ میں ان کی کتاب ڈیٹرانومی یا دوسرا قانون وہ لکھی گئی. حضرت عزیر کا زمانہ یہ ہے، حضرت حزقیل کا زمانہ یہ ہے، جرمایہ کا زمانہ یہ ہے. تو اس زمانے میں کئی نبی ان کے ہاں آئے. تو سیکنڈ ٹیمپل کا جو زمانہ ہے یہ 539 قبل مسیح سے لے کر 70 عیسوی تک چلتا رہا. 70 عیسوی میں جو ان کا ٹیمپل یا ہیکل ہے اس کو تباہ کیا گیا، رومیوں نے اس کو تباہ کیا، لیکن پوری طرح نیست و نابود نہیں کیا اور اس کے اندر ہونے والی رسومات کو ادا ہونے دیا. اس کی باقاعدہ تباہی 136 عیسوی میں ہوئی جب رومیوں نے بار کوکبا، سائمن بار کوکبا کی موومنٹ کو کچل دیا. سائمن بار کوکبا وہ شخصیت ہے جسے اس وقت کے یہودیوں نے اپنا مسیح مان لیا تھا. ان کے ہاں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ربائی. ربائی اس شخص کو کہتے ہیں جسے ہم مولانا یا شیخ کہتے ہیں، جس کی مذہب کے اندر فضیلت ہو. تو اس زمانے کا معروف ربائی یا اس زمانے کا جو شیخ اعظم ہے یہودیوں کے ہاں، اس کا نام تھا عقیبہ بن یوسف. اس نے سائمن بار کوکبا کو اپنا مسیح موعود تسلیم کر لیا تھا. اور آپ کو علم ہوگا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو مسیح تسلیم نہیں کیا تھا، اور نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ بقول عیسائیت کے، مسیحیت کے، حضرت عیسیٰ کو مصلوب بھی کیا، جس کا اسلام نے واضح طور پر انکار کیا. تو یہودیوں نے بیسیکلی یہ یہودی جو ہیں یہ آپ نے ایک بیچ میں کہا کہ یہ ان کی تاریخ یہ ہے کہ یہ مشرکین ہیں. اگر مشرکین ہیں تو اٹ مینس کہ دے ڈو ناٹ فالو a divine religion, isn't it؟ اس میں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے. انبیاء اللہ رب العزت نے ان کے ہاں بھیجے. حضرت موسیٰ کے زمانہ سے ان کے باقاعدہ قوم کا آغاز ہوا. بنی اسرائیل کا جو نام ہے وہ حضرت یعقوب سے لیا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا. ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا گیا. تو بنی اسرائیل سے مراد جیسے ہم بنو ہاشم کہتے ہیں یا بنو امیہ کہتے ہیں، بنو عباس کہتے ہیں، بنو عباس کہتے ہیں. تو جو ان کی نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہا گیا، جبکہ دوسری طرف جو عرب ہیں ان کو بنی اسماعیل کہا گیا. تو یہ ابتداءً بالکل ایسے ہی تھے جیسے ہمارے خطہ ہندوستان کے اندر آج بھی مشرکانہ رسومات مسلمانوں کے ہاں جاری ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی الہامی کتب یا الہامی رہنمائی موجود نہیں. تو اس زمانہ سے قبل جو کہ سیکنڈ ٹیمپل کا زمانہ، اس سے قبل یہودیوں کے معبد جو ہیں ان کے اندر مختلف بت ہوا کرتے تھے. ان کا جو دیوتا یا خدا یہوے ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خدا کی ہم پوجا کرتے ہیں. اس کی باقاعدہ ایک بیوی تھی جس کا نام استار یا اشتار تھا، جسے ایستر انگریزی میں کہتے ہیں. تو
باقاعدہ اس کی ایک شبیہ موجود تھی. تو یعنی دوسرے لفظوں میں جو شرک کا ایک نظام ہے، پیگنزم کا ایک جو نظام ہے، وہ کسی حد تک یہودیت یعنی یہودیت سے پہلے کا جو اسرائیلی مذہب ہے اس کے اندر اس کی صلاحیت موجود تھی. اس کی پھر اس کا تزکیہ، اس کے اندر پیوریفیکیشن، اس کے اندر خالص پن آنا، یہ شروع ہوا جب یہودی اس ایران اور بیبلون کے خطہ سے واپس گئے. تب جا کر انہوں نے، چونکہ ایران بہت زمانہ قبل سے ایک خاص مذہب زرتشت مت کا پیروکار تھا، اور زرتشت مت بھی توحید پرست ہے، تو وہاں سے بڑی حد تک انہوں نے اپنی پیوریفیکیشن کی اور واپس جا کر نہ صرف اپنے ٹیمپل کو آباد کیا بلکہ خالص تو خدائے واحد کی پوجا پرستش شروع کی. تو اس زمانے میں جو کہ سیکنڈ ٹیمپل کا زمانہ کہلواتا ہے، جب یہودی ایران اور بیبلون سے واپس گئے، تو ان کے ہاں جو معروف فرقے پیدا ہوئے، ان میں ایک فرقے کا نام تھا فیرسی، جسے آپ اگر مماثلت کے طور پر دیکھنا چاہیں تو اسلام کے سنت والجماعت کے مسلک کے ساتھ اس کی تشبیہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا فرقہ جو تھا وہ سیڈیوسیز تھا. سیڈیوسیز تھوڑے ایلیٹ قسم کے یہودی تھے، وہ بیوروکریٹک تھے، مذہب سے بڑی حد تک آزاد تھے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو اسے آج کے سیکولر مسلمانوں کی آپ صورت میں دیکھ سکتے ہیں. جبکہ تیسرا فرقہ جو تھا وہ ایسینز کا فرقہ تھا، اور بعض جو مسیحی مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا تعلق بھی اسی فرقہ سے تھا. اس کو آپ موجودہ وہابی جو مذہب ہے اس کے ساتھ مناسبت یا نسبت دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ شدت پسند لوگ تھے اور یہ باقی سب لوگوں سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنے پر یقین رکھتے تھے. تو اس زمانہ میں یہ 3 یا 4 قسم کے جو فرقے ہیں وہ یہودیوں کے اندر پروان چڑھے. اکثریت میں فیرسیز تھے، انہی کے اندر جو ریبائز ہیں یا شیخ ہیں وہ ہوا کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جو کسی پر حملہ کرنے کا حکم دیا کرتے، جہاد کا اعلان کیا کرتے، جو یہودی ورژن ہے جہاد کا، یا کسی شخص کو مسیح یا غیر مسیح ہونے کا وہ لقب دیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں بڑی حد تک یہودیت نے اپنی موجودہ شکل اختیار کی، اور اس مذہب کو یہودیت کا مذہب کہا جانے لگا، کیونکہ اس وقت چونکہ یہ نسبت نسلی اور مذہبی قسم کے فرق پر مبنی نہیں تھی، اس زمانے میں انہیں ایک ایتھنک گروپ کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اس لیے ان کے مذہب کو بھی اسی نام سے منسوب کیا گیا، جو بعد میں چل کر پھر یہودیت کا مذہب بنا. اصلاً یہ یہودی قوم تھی.